ایک بھائی نے سوال کیا ختم غوثیہ کے حوالے سے. ان کا سوال یہ تھا کہ 11ویں کے پرچے جو کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. تو یاد رکھیے یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ ہر پیر کے دن جو ہے وہ نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کیا کرتے ہیں. تو یہ اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے. پھر اس کے اندر جو ہے کچھ چینجنگ کی گئی اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں استغاثہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ اشعار اس میں شامل کیے گئے ہیں. آپ دیکھیں اس میں درود پاک پڑھا جاتا ہے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کئی قرآنی صورتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں, جیسے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے. تو یہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے جس کے ہر ایک حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیاں بھی دی جاتی ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ اور اس میں جو فارسی ہے اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں اس فارسی کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں فرمایا, جب آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے پڑھنے سے منع فرمایا, یعنی کہ اس کے بچنے سے پڑھنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ اس وقت جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا تو آج کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ سوال مکمل جو فارسی اس وقت اس کے اندر موجود ہے وہ فارسی کے اشعار پر مشتمل سوال نہیں تھا. اس کے بعض کلمات کو لے کر جو ہے وہ سوال کیا گیا تھا, تو جس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے. تو اس کے اشعار اگر آپ نہ پڑھیں تو ٹھیک ہے, بہتر ہے, لیکن فی زمانہ اس کو درست کر اور اس کے جو اشعار ہیں بالترتیب اس سے رائج کر دیا گیا ہے, اور اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے, کیونکہ اس میں استمداد و استعانت یعنی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل جائز ہے, اور اس پر ہمارا پورا ایک بیان استمداد و استعانت پر موجود ہے. آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں تو انشاءاللہ وہاں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی. اسی کے ساتھ سوال میں آگے تھا کیا یہ پرچے شرک ہیں. تو بالکل ہرگز شرک نہیں ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے, اس میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں استمداد و استعانت یعنی کہ استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے, اور اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے. انشاءاللہ یہ بھی آپ کو استمداد و استعانت میں اس کا جواب مل جائے گا. پھر آیا کہ قرآن پڑھنا اس سے اچھا ہے, یعنی کہ سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کیا اس سے اچھا یہ نہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اس کے اندر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی ہی تلاوت کی جا رہی ہے. اور دیکھیں جس طرح آج کے دور میں کوئی بھی شخص ہو, جب اس کا محبوب بندہ ہوتا ہے اس محبوب بندے کے ذریعے اس کے پاس آیا جائے تو وہ سامنے والا اس بندے کی بات کو جلدی سن لیتا ہے اور اس کی لاج کو رکھ لیتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہیں, جب ان کا وسیلہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے ذریعے یعنی کہ نماز کے ذریعے اللہ نے ایک جگہ فرمایا نا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اور صبر کے ذریعے. اب یہ نماز کیا اللہ ہے؟ نہیں, یہ غیر اللہ ہے. صبر کیا ہے؟ یہ غیر اللہ ہے. یعنی کہ غیر اللہ کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مدد طلب کرنے کا ذکر فرمایا ہے, اور نیک صالحین سے مدد کرنے کا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ولی کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال فرمایا, ملائکہ کے لیے, انبیاء کے لیے, شہداء کے لیے, نیک صالحین کے لیے اللہ نے مدد کا لفظ استعمال فرمایا. اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ ان کا مددگار ہے ورسولہ, ماں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی جو ہے وہ مدد کا لفظ استعمال فرمایا, ولی کا لفظ استعمال فرمایا. تو یہ مولا کا لفظ, ولی کا لفظ اللہ نے جہاں اپنے لیے استعمال فرمایا وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, نیک صالحین کے لیے استعمال فرمایا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ عین قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہے, کیونکہ کئی احادیث مبارکہ میں خود اس کی تعلیم کا درس ملتا ہے. دیکھیں جب حضرت علی کی والدہ کا وصال ہوا تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی, اے مالک و مولا میرے وسیلے سے اور جو تمام انبیاء مجھ سے پہلے گزر چکے ان کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسعت عطا فرما. یہ دنیا سے جا چکے تھے نا وہ تمام انبیاء,
ان की वसीले से खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का अमल क्या, जब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए, अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के पास जब लोग आए तो आपने फरमाया कि जो गुंबद खजरा की खिड़की इसको खोल दिया जाए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने, जो कहत साली आ चुकी थी, तो अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमाई, जिसकी वजह से अल्लाह ने उस कहत साली को दूर फरमा दिया। और इसी तरह आप देखें इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते मुझे जब भी कोई मसला पेश आता, कोई मुश्किल आती, कोई मसला समझ में ना आता, तो मैं इमाम आदम अबू हनीफा की कब्र पे जाता, 2 रकात नमाज निफिल पढ़ता, आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता, अल्लाह तबारक व तआला मेरी मदद फरमा देता। तो इसी तरह इस्तिमदाद व इस्तिआनत व इस्तिगासा, ये जितनी भी चीजें हैं, अगर आप इसको देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद, फुरकान हमीद में और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, नेक सालिहीन की तरीके के मुताबिक है कि इनके जरिए अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों की लाज रखता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक औरत आई, उसके 6 बच्चे बेटियां हो चुकी थी। उसने फरमाया मेरे शौहर ने कहा है कि अगर अब 7वीं मर्तबा बेटी हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अब देखें गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, फरमाया ए मालिक व मौला, तू इसके दिल में ये भी डाल सकता था, ये डायरेक्ट तुझसे दुआ मांग सकती थी, लेकिन तूने मेरे पास भेजा है, अब तू अपने बंदे की लाज रख, ए मालिक व मौला तू इसे बेटा अता फरमा। और गौसे आजम ने फरमाया जा अल्लाह तुझे 7 बेटे अता फरमाएगा। वक्तन फवक्तन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इसी तरह 7 बेटे अता फरमाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे हैं कि जिनके वसीले से और जिनके कहने पर अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। आप देखिए अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद में, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। लेकिन यहां सिर्फ फरमाया कबूल करूंगा, हाँ गारंटी नहीं दी कि जरूर तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया जाएगा। अब वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करे या ना करे। लेकिन जहां अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलुहु, अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को जरूर जरूर तौबा कबूल करने वाला पाओगे। अब देखिए वहां तो फरमाया था उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं दुआओं को कबूल करने वाला हूं, मैं दुआ को कबूल करूंगा। लेकिन यहाँ अल्लाह ने ताकीद के साथ, गारंटी के साथ अल्लाह ने बयान फरमा दिया, ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि तुम अल्लाह को जरूर तौबा कबूल करने वाला पाओगे। अल्लाह अकबर। इसके तफसीर के अंदर देखें एक वाकया मौजूद है, हजरत अली इसके खुद रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के 3 दिन बाद एक देहाती हुजूर के पास आया, वो उसने अपने आप को हुजूर की कब्र पे डाल दिया और ज़ारो कतार रो रो के और ये कहने लगा कि मैंने कुरान में पढ़ा है, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। मैं कुरान को पढ़कर, कुरान को सुनकर आपकी बारगाह में आया हूँ, मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ, आप अल्लाह की बारगाह में शफाअत फरमा दें। हजरत अली फरमाते हैं हमने खुद सुना, कब्र से आवाज आई, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने तेरी मगफिरत फरमा दी है। तो ये वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं। इसी तरह नेक सालिहीन के वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये सब के सब कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी के मुताबिक है। खत्म कादरिया हो, खत्म गौसिया हो, 11वीं शरीफ के पर्चे पढ़े जाते हो या डायरेक्ट इन्हें पुकारा जाता हो मदद के लिए, तो इनको मदद के लिए पुकारना खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद और हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक है। अगर ये शिरक होता तो याद रखिए अंबिया अलैहिस्सलाम शिरक को मिटाने के लिए दुनिया में आए हैं, शिरक को खत्म करने के लिए आए हैं, ना कि शिरक की तालीम देने के लिए आए हैं। अगर ऐसा होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम जरूर इसके बारे में इरशाद फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इसका रद्द फरमाता, इसका रद्द ना फरमाना बल्कि उन्हें मददगार कहना। फिर हदीसों में हुजूर अलैहिस्सलाम का खुद अंबिया के वसीले से दुआ करना, फिर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का हुजूर के वसीले से और हुजूर के चचा के वसीले से दुआ करना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसके प्यारे बंदों के वसीले से दुआ मांगना बिल्कुल जायज है। अब इतनी आयतों की मुबारका के बावजूद अगर ये एतराज करना कि भाई देखें अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट सुनने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान से ज्यादा शेरफ से ज्यादा करीब, अल्लाह खुद फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शेरफ से ज्यादा करीब हूँ। तो जब अल्लाह हमारे इतने करीब है तो हम अल्लाह तबारक व तआला से क्यों ना मांगे। तो देखिए करीब होना दूर होने की तो यह बात ही नहीं है ना। मैंने क्या कहा
کہ دیکھیں اگر کوئی آپ کے پاس آپ کا محبوب بندہ ہو، اگر اس کے وسیلے سے آئے تو آپ اس پر زیادہ رحم کریں گے، آپ اس کی بات کو رکھ لیں گے، اور اگر وہ بندہ ڈائریکٹ آئے، مثال کے طور پہ بلا تشبیہ اس بات کو سمجھیے گا، اگر کسی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی عام بندہ ہے رعایا کا، اب اسے اس بادشاہ کے قریب جانا ہے تو وہ کیا کرے گا، اس بادشاہ کا جو مقرب بندہ ہوگا، جو مقرب بندہ ہوگا، اس کے وسیلے سے جائے گا تو بادشاہ اس کی بات کو جلدی سن لے گا، اس کی رسائی جلدی ہو جائے گی، اور اگر وہ بغیر اس کے ڈائریکٹ کسی عام بندوں کے ذریعے کوشش کرتا رہے گا تو کئی عرصہ لگ جائے گا اور وہ کوشش کرتا رہ جائے گا۔ تو جس طرح وہ بادشاہ کی رسائی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جو اللہ کی عبادت کر انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ جس طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ غوث اعظم کے بعد جب وہ عورت آئی اور تو آپ نے کیا فرمایا، اے اللہ تو نے اس کا دل میری طرف مائل کیا ہے، تو چاہتا تو اس کو دل میں ڈائریکٹ بھی ڈال سکتا تھا کہ تجھ سے مانگ لے، لیکن تو نے میرے پاس بھیجا ہے، تو یا اللہ اب تو اپنے اس بندے کی لاج رکھ اور اس کی دعا کو قبول فرما۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر بھی کیا کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں اس کے بدلے عذاب دوں گا۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، لیکن وہ جہاں رحم فرمانے والا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اگر وہ بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم و کریم بھی ہے کہ وہ چاہے تو اس کی بلا حساب مغفرت فرما دے، اور وہ چاہے تو ایک بعد پر بندے کی پکڑ فرما دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی طرح دعا کو قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے یا ان سے استمداد و استعانت استغاثہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو وہ جب وہ ہماری دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے، ان کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔